کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطی ہے؟ کیا مسلمان کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے قرآن میں کوئی غلطی ہے، کوئی بھول ہے؟ ایک عیسائی مشنری ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے 436 پنوں کی، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن میں کم سے کم 287 بھول، 287 چوک، 287 غلطیاں ہیں۔ مسلمان الحمدللہ یقین کے ساتھ یہ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے ایک بھائی عبداللہ کا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کئی اعتراضات کا تدارک کیا الحمدللہ، اب کوئی خوبی بیان کیجئے جس سے غیر مجبور ہوں اور وہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے لگیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ الحمدللہ بہت سے سوالات کا تدارک ہوا، اس کے جوابات دیے گئے، اب کوئی قرآن کی خوبی بیان کی جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے اور لوگ مجبور ہوں کہ قرآن اللہ کی طرف سے۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک مکمل تقریر ہے، اس کے اوپر جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اور قرآن مختلف زاویے سے، مختلف اینگل سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اب یہی اینگل دیکھ لیجئے جو اینگل ہے غلطیوں کی۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ آیت موجود ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 82 نمبر کی آیت، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ کیا وہ قرآن کی قدر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے، بے شمار اختلافات پاتے۔ قرآن تو خود چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے ہو تو پیش کرو کوئی غلطی، اور اس طریقے سے اگر وہ غلطی پیش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے بتایا آپ کو، تو خود ہی وہ ہنسی کا آبجیکٹ بن جائیں گے کہ لوگ ان کی ہنسی اڑائیں گے کہ اس طریقے سے غلطی پیش کرتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہو کس طریقے سے یہ غلطی پیش کی جاتی ہے۔ قرآن تو خود چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے، جبکہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ اب اس جملے پر غور کرو، کیا کوئی انسان اس طریقے سے بات کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ ریکارڈ بریک کر رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ بریک کرنے کے بعد میں میرا ریکارڈ کوئی نہیں بریک کرے گا؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ میں یہ شاہکار پیش کر رہا ہوں، میں یہ کمال کی بات پیش کر رہا ہوں، اور یہ میری کمال کی بات کے بعد میں کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا۔ کوئی ریکارڈ بناتا ہے ریسنگ کے اندر، ریس کرنے کے بعد میں وہ کسی کا ریکارڈ بریک کرتا ہے، ریکارڈ بریک کرنے کے بعد میں وہ شخص یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 100 سال کے بعد کبھی بھی کوئی بھی میرا ریکارڈ نہیں بریک کر سکتا، ایسا نہیں بول سکتا۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں، وہ فیوچر کی بات نہیں جانتا۔ یہاں قرآن اس طریقے سے کہہ رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب قرآن کے تاریخ میں چلے جائیے کہ کس طریقے سے قرآن نازل ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور مختلف ٹاپکس ہیں اس کے اندر، مختلف ٹاپکس ہیں، ایک دو ٹاپک نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک ہی سٹوری بیان کی گئی، بلکہ مختلف ٹاپکس ہیں۔ اتنے سارے مختلف ٹاپکس، ورائٹی آف ٹاپکس میں کوئی بات کرے اور کوئی کانٹرڈکشن، کوئی غلطی نہ آ جائے، ایسا ممکن ہے ایک انسان کی طرف سے لکھا ہوا اور 23 سال کے عرصے میں؟ یہ ناممکن۔ جبکہ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ بتاؤ اس کے اندر کوئی غلطی ہے۔ اچھا، اب اسی کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں دوسری کتاب کی طرف۔ بائبل میں ریولیشنز کی کتاب ہے، آخری کتاب۔ ریولیشنز کی کتاب میں
کچھ اس طریقے سے بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان کی کتاب بائبل کو، اور اس کتاب کے اندر کوئی جوڑ نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ اگر کوئی جوڑے گا، اگر اس کے اندر کچھ ملائے گا کوئی، یا اس میں سے کچھ نکالے گا، تو پلیگ کی بیماری اس کو پڑ جائے گی، پلیگ کی بیماری ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس میں سے کچھ نکال لے تو پلیگ کی بیماری، اگر کوئی جوڑ دے تو پلیگ کی بیماری، مطلب یہ ممکن ہے کہ اس میں جوڑا جا سکتا ہے، اس میں نکالا جا سکتا ہے، اس میں پاسبلٹی ہے کہ جوڑا جا سکتا ہے اور نکالا جا سکتا ہے، تب تو پلیگ کی بیماری وجود میں آئے گی۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، اگر نکالو گے، اگر کوئی غلطی پیدا کرو گے تو یہ بیماری آئے گی، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری کتاب میں ہے کہ اگر اس کے اندر جوڑو گے تو یہ بیماری آگی، اگر اس کے اندر سے نکالو گے تو بیماری ہوگی۔ یہاں پر اس کے اندر ہی بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کے اندر نکالا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جوڑا جا سکتا ہے، اور بائبل میں جوڑا گیا، نکالا گیا۔ رومن کیتھولکس کی کتاب 73 کتاب ہے، پروٹسٹنٹ کی 66 کتاب ہے، 7 کتابیں نکالی گئیں۔ پروٹسٹنٹس کے حساب سے رومن کیتھولکس لوگوں نے 7 کتابیں جوڑی ہیں، ان کو بیماری میں مبتلا ہونا چاہیے، پلیگ والی۔ رومن کیتھولکس کے حساب سے پروٹسٹنٹس جو ہیں انہوں نے 7 کتابیں نکالی ہیں، تو پلیگ کی بیماری میں پروٹسٹنٹس کو مبتلا ہونا چاہیے، لیکن کوئی پلیگ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے، یہ بات سچی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ قرآن کی تحریری شکل کو دیکھ لیجئے۔ قرآن خود چیلنج کرتا ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 23 اور 24 نمبر کی آیت میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم شک کرتے ہو کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کے جیسی آپ ایک صورت بنا کر کے پیش کرو۔ اور یہ چیلنج جب سے قرآن نازل ہوا اب تک ہے کہ اس کے جیسی کوئی صورت کوئی بنا کر پیش ہی نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے، یہ ابھی بھی چیلنج ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ آپ دوسری تقاریر جو ہماری ہوئی ہیں، اف دا قرآن گاڈز ورڈ، قرآن ان ماڈرن سائنس، یہ سب دیکھیں اور یہاں سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن 100% یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ آتھینٹک 100% ہے۔ ابو حمدان پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں چیلنج ہے کہ قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں نے بات کہی کہ قرآن کے اندر چیلنج ہے، اور یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 23 اور 24 نمبر کی آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم شک کرتے ہو جو کچھ بھی ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو اور تم اپنی مدد کے لیے ساروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، 3 آیتوں کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت کو مثال کے طور پر لے لیجئے، جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ سورہ ہے، جو عربی داں ہے ان کو عربی سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بھی وہ سمجھے ہوئے ہیں یہ عربی میں آپ نے پڑھا، اب اسی چیز کو آپ اپنی زبان میں لکھیں، بنائیں، اور اسی چیز کو جب آپ اپنی زبان میں لکھیں گے اور جب آپ مقابلہ کریں گے کہ میں جو لکھا ہوں یہ تھیم کو، قل اللہ احد کی تھیم کو میں نے جب لکھا ہے، اور قرآن جب پیش کرتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد، جب دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم خود اینالائز کر سکتے ہیں کہ جو میں لکھا ہوں یا وہ لکھے ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں آتے۔ یہ آزما کے دیکھ لو۔ اور زبان ایسی چیز ہے کہ اگر یہاں پر 10,000 لوگ موجود ہیں اور 10,000 لوگ جو ہیں اردو زبان اچھی بولتے ہیں، ان میں سے 2 آدمی کو اٹھائیے
اور دو آدمیوں کو پکڑیے اور کہیے کہ آپ اردو میں کچھ بولیے، آپ اردو میں کچھ بولیے، تو دونوں کی اردو زبان میں ہم تفریق کر سکتے ہیں. دونوں کی اردو زبان میں ہم تفریق کر سکتے ہیں کہ اس کی اردو زبان ایسی ہے، اس کی اردو زبان ہے. زبان کی خوبی یہ ہے. تو اس طریقے سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ لکھیں گے اسی تھیم کو، اسی صورت کو اپنی زبان میں اور پھر میچ کرو گے قرآن سے، تو بالکل وہ میچ نہیں کرے گا، بالکل میچ نہیں کرے گا. یہ اس کا مطلب ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی کمال کی آیت ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہ اگر تم نہ ایسا کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اس طریقے سے کہ یہ شاہکار، یہ کارنامہ وجود میں آیا، اب اس کے بعد میں اس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. کیا انسان کی بس کی بات ہے؟ اور یہ چیلنج دینے کے بعد 1400 برس ہو گئے اور اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا. کوشش ضرور ہوئی اس کا مقابلہ کرنے کی، اس چیلنج کو قبول کرنے کی، لیکن فیل ہوئے، ہارے اور بالکل کوئی میچ نہیں کر پائے اور اپنی ہار کو تسلیم کیا انہوں نے. تو یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ اس کے جیسا آپ کچھ نہیں پیش کر سکے. اور پھر جو وعید ہے کہ ایندھن اس کا انسان اور پتھر ہوں گے. ایندھن ہم تیل کو سمجھیں، پیٹرول کو سمجھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لکڑی کو سمجھیں، یہ بات سمجھ میں آتی. پتھر کو ایندھن سمجھیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آج کی تحقیق سے یہ معلوم ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ حرارت دے کر کے جب وہ ڈیزنٹیگریٹ ہوتے ہیں، الگ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ الگ ہو کر کے جب وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو اور زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے. یہ ماربل سٹون کا ایک مثال دیکھ سکتے ہیں آپ. کیلشیم کاربونیٹ میں، کیلشیم کاربونیٹ کا پتھر یہ جب ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کے بعد میں پھر وہ جب دوسرے اشیاء سے، دوسری چیزوں سے وہ ریاکٹ کرتا ہے، ریاکٹ کرنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ پتھر ایندھن کا کام دیتے ہیں. تو اب بخوبی ہم سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ پتھر ایندھن کا کام ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچو کہ 1400 برس پہلے قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہو کہ پتھر ایندھن کا کام دے سکتے ہیں، جبکہ یہ بات ہمیں اب معلوم ہو رہی ہے کہ پتھر ایندھن کا کام کر سکتے ہیں. یہ معجزے کی بات ہے یا نہیں؟ یہ مجبور کرتی ہے کہ نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ قرآن میں غیر کہتے ہیں کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے قرآن کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا. کیا یہ اختلافی بات نہیں ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ قرآن میں غیر کہتے ہیں کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے قرآن کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا. کیا یہ اختلافی بات نہیں ہے؟ سوال ہے کہ قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ آدمی کو یا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، دوسری جگہ کہتا ہے کہ پانی سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. اس طریقے سے اگر قرآن میں دو باتیں موجود ہیں تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ تضاد کی بات نہیں ہے؟ پھر میں کہوں گا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. جب قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ آدمی مٹی سے بنا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ علق سے بنا ہے یا پانی سے بنا ہے، تو یہ الگ الگ سٹیج ہیں، الگ الگ منزل ہیں. اگر ہم غور کریں اپنی بناوٹ پر، اور میری پہلے دن کی تقریر بھی اس میں کام آ سکتی ہے جو میں نے بیان کیا ہے پہلے دن افتتاحی تقریر میں، اور جہاں میں نے ثابت کیا کہ ہمارا وجود، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز ہیں. یہ پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز کوئی کاربن کے ہیں، ہائیڈروجن کے ہیں، آکسیجن کے ہیں، نائٹروجن کے ہیں، نائٹرس کمپاؤنڈز کے ہیں. اور یہ کاربوہائیڈریٹس، ہائیڈرو کاربنز
जो स्टार्च है, जो प्रोटीन है, एमाइनो एसिड्स है, ये सब में मौजूद है। अगर आप गौर करेंगे तो ये जिस्म कहाँ से वजूद में आया? अगर पीछे जाएंगे तो मालूम होगा मनी का कतरा। मनी का कतरा कहाँ से? खून के कतरा। खून के कतरा कहाँ से? वो ग़िज़ा से हासिल हुआ। ग़िज़ा कहाँ से? वो मैदे से हासिल हुआ। ग़िज़ा मैदे से जज़्ब हुआ। मैदे में ग़िज़ा कहाँ से पहुँचे? वो नबातात, पेड़ पौधे या गोश्तखोर जो गोश्त खा करके, अगर नबातात, पेड़ पौधे, सब्ज़पात ये खाए हुए हैं तो ये सब्ज़पात कहाँ से, या गोश्त खाए हैं तो ये बकरी, ये भैंस, ये कहाँ से वजूद में आए? ये भी घास पात या पेड़ पौधे, घास, वेजिटेबल्स, सब्जी, ये सब खा के। तो कुल मिलाकर के हम कहाँ पहुँचते हैं? वेजिटेशन पर, सब्ज़पात पर। ये सब्ज़पात जो वेजिटेशन है, ये वजूद कहाँ से आए? ये पानी से, ज़मीन से जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, कैल्शियम, ये सब जज़्ब करते हैं और जज़्ब करके पेड़ पौधों के अंदर वो चेंज हो करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, स्टार्च बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ऑयल बनते हैं। इस तरीके से ज़मीन से वो अशिया ले करके ये सब वजूद में आता है फोटोसिंथेसिस के तरीके से। तो मालूम ये हुआ कि हम ज़मीन से पैदा हो रहे हैं, हम ज़मीन से पैदा हो रहे हैं। तो ज़मीन ही हमारा माखज़ है, वहीं से पैदा। और इसीलिए जब हमारा बदन मरने के बाद में, जब ज़मीन के अंदर हम दफना दिए जाते हैं, तो दफनाने के बाद में डिसइंटीग्रेट हो करके जो अशिया हैं, जो चीज़ें हमारे बदन में मौजूद हैं, वो घुल मिल जाते हैं ज़मीन में। इसीलिए घुल मिल भी जाते हैं क्योंकि वहीं से आए और उसी में वो घुल मिल गए। अलग ये जो है, ये वो स्टेज है माँ के रहम के अंदर, जब वो नुत्फ़ा का वजूद आता है। वो नुत्फ़ा जो है वो जोंक जैसी शक्ल का होता है, तो उस स्टेज का जिक्र है। तो वहाँ उस स्टेज से इंसान जो है अलका से भी पैदा हुआ है, पानी भी से पैदा हुआ है, मिट्टी से भी पैदा हुआ। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई तज़ाद नहीं, कोई गलती नहीं। कमाल अहमद ख़ान ताजिर हैं, उनका सवाल ये है कि कुरान में कोई गलती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइबल गलतियों से भरी है, और इसी बाइबल को लेकर पूरी दुनिया में ईसाई प्रचार करते हैं, तो हम मुसलमानों को इस गलती को दुनिया भर को बताने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोई गलती नहीं, बाइबल में बेशुमार गलती है, लेकिन इसके बावजूद ईसाई मिशनरी इसी बाइबल को लेकर के सारी दुनिया में तबलीग करते हैं। हमको अपनी बात किस तरीके से उनको पहुंचाना चाहिए, किस तरीके से पहुंचाना चाहिए, हम ये अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही ये टॉपिक को उठाए हैं कि वाकई कुरान में कोई गलती नहीं। और यकीनन ये उन्वान, ये मवाद पीस टीवी के ज़रिए सारी दुनिया में पहुंचेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमको भी उससे ज़्यादा प्रचार करना चाहिए कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है। जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, ज़्यादा तहरीर करेंगे, जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे, जितनी ज़्यादा हम दावत का काम करेंगे, उसी तरीके से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। और इंशाल्लाह इस तरीके से करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को बात समझ में भी आएगी। अब्दुल बशीर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, उनका सवाल है कि क्या असली इंजील, ब्रैकेट में लिखते हैं बाइबल, दुनिया में कहीं मौजूद है, और है तो कहाँ? बहुत अच्छा सवाल है कि क्या असली इंजील, इंटू ब्रैकेट बाइबल, ये दुनिया में मौजूद है, अगर है तो कहाँ? देखिए, हम मानते हैं कि तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान आखिरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लेकिन इंजील नाजिल होने के बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इंजील नाजिल हुई उसको तहरीरी शक्ल में हवारियों से कहा कि तहरीरी शक्ल में उसे मुरतब किया जाए। इस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ। ईसाई ये हरगिज़ मानने को तैयार नहीं कि कोई इंजील जो है
وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایک واقعہ ہے، میں دلی گیا ہوا تھا، میری عادت ہے میں کہیں جایا کرتا تھا سفر میں تو کوئی چرچ اگر دکھائی دے تو اس چرچ میں گھس جایا کرتا تھا۔ دلی کے ایک چرچ میں گھسا اور وہاں کے پادری سے میں ملاقات کرتا ہوں اور اس پر اسی بات کے اوپر میری بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ ہم جو ہے قرآن مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ نکلا کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہ ایک دم اچھل پڑا۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود ہی ریویلیشن ہے، خود ہی انجیل ہے، تو انجیل نازل ہونے کی کیا ضرورت؟ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ہی انجیل ہے، انجیل نازل ہونے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ خود وہ اپنی بائبل پڑھے کہ میتھیو میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ گئے اور انجیل کی پرچار کیے، فلانی جگہ گئے، میتھیو میں لکھا ہے، مارک میں لکھا ہے، لوک میں لکھا ہے، یوحنا میں لکھا ہے کہ فلانی جگہ گئے اور انجیل کا پرچار کیے، فلانی جگہ گئے اور انجیل کا پرچار کیے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انجیل نہیں تھی؟ انجیل ڈیفینیٹلی تھی، بلکہ موجودہ بائبل میں یوحنا کی کتاب 5 نمبر کے باب اور 30 نمبر کے ورس میں ہے آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ تو جو کچھ وہ سنتے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ انجیل تھا۔ یہ کہنا کہ انجیل نہیں تھا یہ درست نہیں ہے۔ تو انجیل نازل ضرور ہوئی لیکن وہ مرتب نہیں ہوئی، وہ لکھی نہیں گئی۔ بائبل وہ کتاب ہے جو دوسروں نے بعد میں لکھی ہے اور اس کا جو نسخہ ہے وہ 350 400 350 اس طریقے سے اس کا نسخہ اس کے ڈیٹ کا ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ، 350 سال کے بعد کا زمانہ، اس کو کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ 300 سال کے بعد کا۔ اس درمیان میں جو بھی کتابیں تھیں وہ سب جلا دی گئیں، ختم کر دی گئیں۔ اگر تفصیل سے دیکھنا ہے پھر میں کہوں گا کہ میری وہ سیریز دیکھیں بائبل سے قرآن تک، انشاءاللہ بہت سارا مواد اس تعلق سے بھی مل جائے گا وہاں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ہم ممنون و مشکور ہیں ڈاکٹر شعیب سید صاحب کے کہ انہوں نے معلوماتی تقریر اور علمی تقریر ہمارے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔